अपोजिशन जमातें अगर वज़ीर-ए-आज़म के लॉकडाउन खोलने के हवाले से तनकीद की बजाय इनकी तारीफ़ करती और इनका साथ देती तो तब फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत थी। अब चूँकि अपोजिशन जमातें वज़ीर-ए-आज़म के लॉकडाउन खोलने के इक़दाम के ऊपर तनकीद कर रही हैं तो समझ लें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये फ़ैसला दुरुस्त है। सुप्रीम कोर्ट में सिंध सरकार का जो राशन भाषण का ड्रामा था वो मज़ीद फ्लॉप हुआ है। सिंध सरकार ने जो 1 अरब का राशन तकसीम करने का दावा किया था उसके भी सबूत वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं दे सके। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज बदर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लॉकडाउन के हवाले से एक अहम फ़ैसला किया है और ये फ़ैसला उन तमाम बयानात का तसलसल है जो पिछले चंद हफ़्तों से दे रहे थे। उनका एक ही बयान होता था, एक ही मौक़िफ़ होता था कि पाकिस्तान में जो अक्सरियत है वो दिहाड़ीदार और मज़दूर तबके की है और अगर लॉकडाउन किया तो ये तबका मज़ीद पिस जाएगा और इनके मुआशी हालात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। उन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अब फ़ैसला किया है, चूँकि मुल्क में कोरोना वायरस आउटब्रेक के बावजूद मुल्क के जो हालात हैं वो काफ़ी कंट्रोल में हैं, बेहतर हैं, तो इसलिए इन हालात में अब फ़ैसला किया जाए कि मुल्क में एक स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाया जाए ताकि जो इस वक्त मुआशी हालात जो ख़राब होने की तरफ जा रहे हैं उनसे बर वक्त बचा जा सके। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना और कौमी राब्ता कमेटी के अरकान जिसमें चारों सूबों के वज़राए आला शामिल थे उनको एतमाद में लेते हुए ये फ़ैसला किया कि अब पाकिस्तान में एक स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में कोरोना वायरस से जो हालात हैं वो इतने ख़राब नहीं है जितने की उम्मीद थी। तो मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला किया गया है कि चूँकि पाकिस्तान में लोगों की मुआशी हालात अब ख़राब होने की तरफ चल रही है, लोगों के पास अब रोज़गार नहीं है, उनके घरों में खाने को कुछ नहीं है, इस सूरत हाल में बर वक्त ये कदम उठाया गया है ताकि लोगों को मज़ीद मुश्किलात से बचाया जा सके। तो इसके लिए सिलसिलावार जो है वो इंडस्ट्री खोली जाएगी। इसमें फ़िलहाल कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री और इससे जुड़े जितने भी छोटी इंडस्ट्री है वो तमाम हफ्ते के रोज़ से खुल जाएंगी। इसके अलावा आम जो गली मोहल्लों के दुकानदार हैं वो दुकानें खुल जाएंगी, छोटी संतों का जो कारोबार है वो भी खुल जाएगा। फ़िलहाल ट्रांसपोर्ट को अभी बंद रखने का फ़ैसला किया गया। इसके अलावा जो स्कूल हैं वो 15 जुलाई तक मज़ीद बंद रहेंगे। जितने भी बोर्ड के एग्ज़ाम थे, दीगर जो एग्ज़ाम थे उनको भी पोस्टपोन कर दिया गया। जो स्कूल के तालिब इल्म थे उनकी पिछले साल की जो कारकर्दगी थी उसको बुनियाद बनाकर अगली क्लास में उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब दूसरा अहम नुकता यह है कि वज़ीर-ए-आज़म के लॉकडाउन में नरमी के फ़ैसले के ऊपर अपोजिशन की तरफ से मुसलसल तनकीद आ रही है। ये लोग मुसलसल बयानबाजी कर रहे हैं और इस चीज़ को एक ख़तरनाक फ़ैसला करार दे रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान में खुदा न खास्ता इस फ़ैसले से कोरोना वायरस जो है वो एकदम से फैलेगा और इस फ़ैसले के ज़रिए लोगों की ज़िंदगियों से खेला जा रहा है। तो अपोजिशन की इस बात को अगर हकीकत के आईने में देखें तो हमें साफ नज़र आता है कि अपोजिशन का काम जो है वो हुकूमत पर तनकीद करना ही होता है। हुकूमत और अपोजिशन के मफादात यकसा नहीं हो सकते। ये एक ही नदी के 2 किनारे हैं जो साथ साथ तो चलते हैं मगर कभी मिल नहीं सकते। और अगर हुकूमत किसी मकसद में कामयाब होती है तो इससे अपोजिशन को अपनी सियासत करने का मौका नहीं मिलता। और ख़ुसूसन पाकिस्तान की जो अपोजिशन होती है वो एक रवायती अपोजिशन होती है जिसमें उनका काम सिर्फ हुकूमत के जो इक़दामात हों वो अच्छे हों बुरे हों, उन्होंने हर हाल में उसके ऊपर तनकीद करनी होती है। तो इसलिए अपोजिशन की जो बयानबाजी होती है, जो इनके जितने भी दावे होते हैं या इनके जो खदशात होते हैं, जितनी भी पॉइंट स्कोरिंग होती है, इसके ऊपर हुकूमत कभी भी संजीदगी का इजहार नहीं करती। उसकी वजह सिर्फ यही है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों अलग अलग रुख हैं, एक ही तस्वीर के 2 अलग अलग रुख हैं कि जितनी भी तनकीद होती है उसको हुकूमत कभी सीरियस नहीं लेती। तो मौजूदा हालात में भी इमरान खान ने जो फ़ैसला किया है ये ज़ाहिर था कि इमरान खान जो भी फ़ैसला करेंगे इसके ऊपर हुकूमत जो है वो तनकीद लाजमी करेगी, क्योंकि उन्होंने माजी में भी ऐसा ही किया है और अब भी वो वही कर रहे हैं जो उनका काम था। अपोजिशन नहीं चाहती कि किसी भी सूरत में इमरान खान जो है वो कामयाब हो सके। शहबाज शरीफ जो है वो लंदन से एमरजेंसी फ़्लाइट पकड़ कर जब लाहौर पहुँचे थे तो उनका एक ही मकसद था, उनके पीछे उनकी सियासत थी कि हुकूमत की जहां कहीं भी कमज़ोरी नज़र आएगी इसके ऊपर वो पॉइंट स्कोरिंग करेंगे और अपनी जमात के लिए उसमें कोई स्पेस पैदा करने की कोशिश करेंगे। और इसी मकसद के लिए वो पाकिस्तान वापस आए थे। मगर जब अल्लाह के फजल से पाकिस्तान में कोरोना आउटब्रेक उस तरह नहीं हुआ तो फिर उसके बाद उनकी दूसरी उम्मीद इस बात से जुड़ गई कि हुकूमत के लॉकडाउन करने की वजह से आम आदमी जो है वो मुआशी तौर पर मुश्किलात का शिकार होगा। तो तब ऐसी सूरत हाल में लोग एहतजाजन सड़कों पर निकलेंगे और हुकूमत के ख़िलाफ़ वो एहतजाज करेंगे और मुल्क में दंगे और फसाद भी इस सूरत हाल में हो सकते हैं।
اپوزیشن کے پاس یہی ایک واحد امید تھی جس کے بلبوتے پر وہ یہاں پر ان کو ایک سیاست کرنے کی کوئی جگہ بنتی نظر آ رہی، مگر عمران خان کے لاک ڈاؤن کے حوالے سے بروقت فیصلے نے اپوزیشن کی اس امید پر بھی پانی پھیر دیا ہے کہ اب جو انڈسٹری کھلنے جا رہی ہے اس سے معاشی روزگار بڑھے گا، لوگوں کی ایکٹیویٹیز ہوں گی جس سے لوگوں کے پاس ذرائع آمدن بڑھیں گے، اور اسی طرح لوگوں کی جو ذہنی کیفیت ہو چکی تھی گھروں میں بند ہونے کی وجہ سے، اب جب وہ روزگار کے لیے باہر نکلیں گے تو اس سے معاشرے میں ایک مثبت ایکٹیویٹی نظر آئے گی اور لوگوں کے اندر ایک مثبت ہلچل بھی پیدا ہوگی۔ اسی وجہ سے اپوزیشن کو اب مایوسی ہوئی ہے کہ یہ عمران خان نے بروقت اس چیز کو بھانپ لیا تھا کہ ملک کے جو دہاڑی دار طبقہ ہے، جو دیگر انڈسٹری ہے، اس کو اب اٹھانا ضروری ہے۔ عمران خان کے اس فیصلے پر بھی تنقید کر رہے ہیں اور کسی نہ کسی طرح یہاں بھی وہ اپنا کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ آگے چل کر کچھ بھی کرونا وائرس کے حوالے سے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے تو تب ہم یہ پوائنٹ سکورنگ ان کے سامنے رکھیں گے۔ اپوزیشن کا کام صرف تنقید کرنا ہے، مگر حکومت کے اوپر بیک وقت ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے نہ صرف مشکلات کا توڑ نکالنا ہوتا ہے بلکہ ان حالات میں بھی عام لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرنی ہوتی ہے۔ اب ان حالات میں جبکہ ایک طرف کورونا سے حکومت جنگ لڑ رہی ہے، اپنے لوگوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہی ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگار ہوئے ان کو الاؤنسز دیے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ حکومت نے یہ بھی دیکھنا تھا کہ ان کے پاس فنڈز کتنے ہیں، پاکستانی حکومت اپنے لوگوں کو کتنا عرصہ تک گھر میں بیٹھ کر کھلا سکتی ہے، یہ بھی ضروری تھا۔ اب چونکہ کرونا وائرس اتنا نہیں پھیلا جتنا کہ ایک ایسٹیمیٹ لگایا جا رہا تھا، پھر یہ اچھا موقع تھا کہ حکومت جو ہے اپنی ایک مشکل کو دور کرتے ہوئے اپنی دوسری مشکل کو بھی سالو کرے۔ تو حکومت نے ایک طرف کرونا وائرس سے جو ریلیف ملا تھوڑا سا، اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اپنے جو معاشی لاک ڈاؤن کیا ہوا تھا اس کو بھی آہستہ آہستہ کھولنے کی شروعات کر دی ہے۔ تو اپوزیشن کی تنقید کو ایک طرف رکھیں، حکومت کا یہ پہلو اس حوالے سے بھی بڑا زبردست ہے کہ عام آدمی کے روزگار کے لیے کوئی مواقع پیدا ہوں گے، عام آدمی اب کھل کر اپنی دہاڑی کما سکے گا اور اپنے گھر کا خرچہ بھی چلا سکے گا۔ آج کی ایک اور بڑی دلچسپ اپڈیٹ تھی، وہ اپڈیٹ آئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اور یہ اپڈیٹ ہے سندھ سرکار کا جو راشن کا ڈرامہ تھا وہ ایک بار پھر وہاں پر فلاپ ہوا ہے۔ پچھلے ایک ایپیسوڈ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سندھ سرکار نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے سندھ میں 8 ارب کا راشن جو ہے وہ اپنے صوبے کی عوام میں تقسیم کیا ہے، جس پر سپریم کورٹ نے جب سو موٹو نوٹس لیا تھا تو اس کے اوپر سپریم کورٹ نے پھر تمام صوبوں سے ان کی کارکردگی کی رپورٹ منگوائی تھی۔ وہاں پر جب سندھ سرکار سے پوچھا گیا کہ آپ نے کتنا راشن تقسیم کیا تو وہاں پر سندھ سرکار نے جو 8 ارب کا دعویٰ اپنے میڈیا کے ٹاکس میں کیا ہوا تھا اس سے وہ فوراً مکرتے انہوں نے کہا جی ہم نے 1 ارب کا راشن صوبے کی عوام میں تقسیم کیا ہے، تو جس پر سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ آپ نے جتنا بھی راشن سندھ میں تقسیم کیا ہے اس کا ریکارڈ اگلی پیشی پر، اگلی سماعت پر پیش کیا جائے۔ تو وہ آج وہ پیشی تھی اور اس پیشی کے اندر سپریم کورٹ میں انہوں نے پھر حسب معمول سندھ سرکار نے بجائے اس کے کہ وہاں پر 1 ارب کا ریکارڈ پیش کرتے، وہاں پر انہوں نے اپنی معذرت کی اور کوئی وجہ بتا کر اس بات کو ٹالنے کی کوشش کی، جس پر سپریم کورٹ کے ججز نے کافی برہمی کا اظہار کیا اور سپریم کورٹ میں سندھ حکومت کے نمائندے نے ایک بات کہی کہ انہوں نے رات کے اندھیرے میں لوگوں کے اندر راشن تقسیم کیا، اس کے لیے ان کے پاس کوئی فوٹیج نہیں بنائی گئی، جس پر سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ نے جتنا بھی راشن تقسیم کیا ہے اس کی ریکارڈنگ نہ ہو آپ کے پاس، اس کا ریکارڈ نہ ہو آپ کے پاس، جہاں سے آپ نے راشن کی خریداری کی تھی وہ ریکارڈ آپ ہمیں لا کر دکھا دیں کہ آپ نے کتنے پیسوں کا جو راشن ہے وہ خریدا تھا۔ سپریم کورٹ نے اس موقع پر ایک اور بات کہی کہ آپ لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی بغیر کسی پبلسٹی کے راشن تقسیم نہیں کرتے، آٹے کا تھیلا ہو یا دال اور چینی کی چھوٹی چھوٹی تھیلیاں ہوں، وہاں پر بھی سندھ حکومت کے اشتہاری پمفلٹس ہم نے لگے دیکھے ہیں تصویروں میں، تو یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ آپ نے 1 ارب کا راشن سندھ کے عوام میں تقسیم کیا مگر اس کی نہ تو آپ کے پاس کوئی ریکارڈ ہے، کوئی اور ایسے آپ کے پاس کوئی اعداد و شمار ہیں جن کی بنیاد کے اوپر یہ مان لیا جائے کہ آپ نے اپنے راشن تقسیم کرتے ہوئے شفافیت کا مظاہرہ کیا ہے، جس پر سندھ سرکار کے نمائندے نے سپریم کورٹ سے یہ التجا کی کہ مجھے تھوڑا سا اور ٹائم دے دیں تاکہ میں وہ تمام ڈاکومنٹس آپ کے سامنے لا سکوں، مگر جس طرح کی سچویشن سپریم کورٹ میں آج پیدا ہوئی، بتانے والے یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جس طرح سندھ سرکار کے نمائندے کی اور سندھ گورنمنٹ کی کلاس لی ہے، اس سے لگتا یہی ہے کہ سندھ سرکار نے 1 ارب کا بھی جو راشن باشن دیا تھا وہ بھی ایک فلاپ ڈرامہ ہے، جس کا اگلی ہیئرنگ میں اس کا بھی ایک فلاپ شو جو ہے وہ ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ تو بڑے بڑے دعوے کرنے والا سندھ حکومت جو ہے وہ اس وقت سپریم کورٹ میں جا کر جہاں پر ریکارڈ پیش کرنے کی باری آتی ہے وہاں پر یہ بالکل معصوم بن جاتے ہیں اور یا تو اپنی باتوں سے ہی مکر جاتے ہیں تو یا پھر وہ مزید تاریخ پہ تاریخ لینے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح اس واقعے کی جو انٹینسٹی ہے، اس کی شدت کو کم کر کے لوگوں کی توجہ ہے کسی اور معاملے کی طرف بھٹکائی جائے۔ فی الحال میڈیا کی وجہ سے ہیرو بنائے جانے والے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور بلاول بھٹو زرداری جتنی بھی کوشش کر لیں مگر حقیقت یہ ہے کہ وقت
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سندھ حکومت کے جتنے بھی اقدامات تھے وہ ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں، اور ان کی جو کارکردگی تھی میڈیا کی وجہ سے اس کا بھی پول آہستہ آہستہ کھلتا نظر آ رہا ہے۔ وفاقی حکومت نے جو لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ کیا ہے، اس کے اوپر جو سندھ حکومت شو پنج کا شکار ہے کہ وہ سارے کا سارا جو الزام ہے وہ وفاقی حکومت پر ڈالنے کی کوشش کرے گی۔ وہ آلریڈی اس کے اوپر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں، سیاست کی جو گیم ہے وہ شروع ہو چکی ہے سندھ حکومت کی جانب سے۔ تو اب ان کی کوشش یہ ہوگی کہ کسی بھی طرح جو کچھ بھی اب گڑبڑ ہوتی ہے سندھ کے اندر کسی بھی حوالے سے، مینجمنٹ کے حوالے سے ہو، راشن کے حوالے سے ہو، یا کرونا وائرس کا جو پھیلاؤ ہے اس کے حوالے سے، اس کی تمام تر ذمہ داری وہ وفاقی حکومت پر ڈالنے کی کوشش کرے گی، جس طرح کہ وہ پہلے بھی اپنے کچھ معاملات میں اسی طرح کرتے رہے، اور اب بھی ان کی کوشش یہی ہوگی کہ ذمہ دار وہ نہیں بلکہ وفاقی حکومت ہوگی، اور اس طرح کی انہوں نے ابھی سے تیاری بھی شروع کر دی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ مزید ایسی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔